بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیئرس میں ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جناب، میں ملک کے قوانین، سیاست، آئین یا اور معاشی مسائل جو ہیں ان پر تو اکثر آپ کے ساتھ بحث کرتا ہی رہتا ہوں، یا جو بھی میرا نالج ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ کیوں نہ جو کامن ایشوز ہیں ان پر بھی بات کی جائے، یعنی کہ ایسے معاملات جن سے آپ کی زندگی میں بہتری لائی جا سکے۔ سیاست پہ بات کرنا، آئین پہ بات کرنا، قانون پہ بات کرنا، اپنے ملک کی اقتصادیات کی بات کرنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹینشن میں تو اضافہ ہوتا ہو، یا آپ کا فکر جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہو، لیکن آپ کو حل کوئی نہیں مل رہا ہوتا۔ تو اب میں نے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایسی سیریز بھی شروع کی جائے جس میں جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے یا پھر جو دنیا بھر کا جو وزڈم ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، تاکہ آپ یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹوٹکے ہیں، جو مختصر جو کولیکٹیو وزڈم ہے یا نیشنز کا وزڈم ہے یا ادروائز وزڈم ہے، جو بڑے بڑے اسکالرز کا، بڑے بڑے فلاسفرز کا، کہ وہ کس طریقے سے سوچتے تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں بہتری کس طریقے سے لائی، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو آج میں جناب جس موضوع پر بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں وقت کی یعنی کہ ٹائم کی سب سے زیادہ پنکچول قوم کون سی ہے، یعنی کہ which is the most punctual nation in the world۔ بہرحال دیکھیں، اس کے حوالے سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر میں کسی ایک قوم کو کہوں کہ وہ سب سے زیادہ پنکچول ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نیشن جو ہے یا کوئی اور ملک یہ دعویٰ کر دے کہ نہیں جی ہم اس سے زیادہ پنکچول ہیں۔ لیکن میں جو آپ کے ساتھ آئیڈیاز یا اوپینین شیئر کرنے جا رہا ہوں، دس از دا کامنلی ایکسیپٹیڈ اوپینین یا آئیڈیا۔ تو دنیا میں جناب جو ریٹنگ ٹرمن کی گئی ہے کہ جو سب سے زیادہ پنکچول قوم ہے یا جو بھی قوم پنکچوالٹی کو اہمیت دیتی ہے، تو ان میں جناب سب سے سر فہرست جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ ہے، یعنی کہ سوئس لوگ۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ دنیا میں جو سب سے پرانی گھڑی سازی کی صنعت ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے شروع ہوئی۔ یہ کوئی 16ویں صدی کی بات ہے جب سے سوئٹزرلینڈ میں گھڑیاں بن رہی۔ تو پھر یقیناً جناب اس وقت کو انڈسٹری اتنی بہت بڑی تو نہیں تھی جس طرح آج کل ہے، نہ ہی کوئی اتنا کوئی انفارمیشن کا ریولوشن تھا کہ دلی میں رہنے والا ایک جو مغل بادشاہ ہے اس کو یہ پتہ چلے جی کہ سوئٹزرلینڈ میں بہت اچھی گھڑیاں بن رہی ہیں اور میں نے وہ گھڑی پہننی۔ آج کل دنیا میں جو امیر لوگ ہیں یا کرپٹ لوگ ہیں ان میں یہ بھی ایک مقابلہ ہوتا ہے کہ سب سے قیمتی گھڑی کس نے پہن رکھی ہے۔ بلکہ ہمارے ملک میں تو جناب گھڑیوں کے حوالے سے بڑے عجیب و غریب قسم کے لطیفے بھی ہیں، ڈرامے بھی ہیں، اور کچھ لوگوں کو گھڑی چور کہہ دیا جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے ملک میں ایک ادارہ ہے جسے توشہ خانہ کہتے ہیں، جو کہ کیبنٹ ڈویژن کے انڈر ہے۔ تو توشہ خانہ میں جو گفٹس یعنی کہ تحائف کے طور پر جو گھڑیاں دوسرے ممالک سے موصول ہوئیں، ان کے سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہیں وہ ہمارے سیاستدان ہیں۔ تو ہمارے سیاستدانوں نے وہ گھڑیاں اس وجہ سے نہیں لی تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے پاس اچھی سے اچھی یعنی کہ پریسیزن والی گھڑی ہوگی تاکہ وہ ٹائم کی پابندی کر سکے۔ جناب وہ اس لیے وہ گھڑیاں لی جاتی رہی ہیں کہ وہ انتہائی قیمتی گھڑیاں تھیں۔ اب وہ جتنے بھی سیاستدان ہیں جن نے وہ قیمتی گھڑیاں لیں، تو اگر آپ ان کے ہاتھوں کو دیکھیں گے تو شاید ان پہ کسی کے ہاتھ پر بھی آپ کو وہ گھڑی نظر نہیں آئے گی۔ تو پھر وہ گھڑیاں کہاں گئی؟
تو ان کے حوالے سے ایک الگ سے سٹوریاں ہیں جی، کسی نے بیچ دی، کوئی کہتا ہے جی میں نے کسی کو گفٹ کر دی یا کچھ کر دی. تو جناب الٹیمیٹلی وہ سب نے بیچی ہی ہوتی ہیں، کوئی گفٹ نہیں کرتا. فرض کرے کہ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کی گھڑی کوئی کسی کو گفٹ نہیں دیتا. وہ بڑے بڑے سٹیکس ہوتے ہیں جہاں پر وہ گفٹ بھی سمجھے کہ کاروبار کی ہی یا بارگیننگ کی ہی صورتحال ہوتی ہے. تو سوال میں جس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے پنکچوئل قوم کون سی ہے، تو جناب سوئٹزرلینڈ والوں نے گھڑیاں بیچنے کے لیے شروع میں نہیں بنائی تھیں، بلکہ اپنا جو ٹائم ہے اس کی ویلیو کو یا ٹائم کو پراپرلی ریگولیٹ کرنے کے لیے گھڑیاں بنائی گئی تھیں تاکہ ہم اپنے ٹائم کا بیسٹ استعمال کر سکیں. تو یہی وجہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ دنیا میں ایک فل سٹاپ کے برابر ہے، لیکن اس کی اکانومی اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ وہ دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک جو ہیں ان سے بھی زیادہ امیر ملک گنا جاتا ہے. اس کا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ دنیا کا بہترین بینکنگ سسٹم ہے. اس کی جو انڈسٹری ہے جو بھی اس کے سائز کے مطابق ہے وہ بھی دنیا کی بہترین انڈسٹری تصور کی جاتی ہے. کسی دور میں جو سوئٹزرلینڈ ہے وہ جرمنی کے ساتھ مقابلہ کیا کرتا رہا ہے، اور دنیا کی جو صنعتی یعنی کہ انڈسٹریل نیشنز ہیں ان میں جرمنی ایک اپنا مقام رکھتا ہے. تو جناب سوئٹزرلینڈ کے بعد پھر دوسری کون سی قوم ہے جسے ٹائم کی پابندی کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، تو وہ جناب ڈنمارک کے لوگ ہیں، جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ٹائم کی بڑی پابندی کرتے ہیں. ان کے بعد پھر جناب جاپان کی بات کی جاتی ہے، اور جاپان میں تو جناب یہاں تک ہے کہ اگر ٹرین یا فلائٹ یا کوئی بس یا جو بھی کوئی چیز ہے اگر وہ 1 منٹ کی تاخیر کر دے تو کہا جاتا ہے جی کہ وہ لیٹ ہے. جبکہ ہمارے ملک میں جناب جب تک کوئی 3-4 گھنٹے لیٹ نہ ہو تو بلکہ اس کو بھی لیٹ نہیں تصور کیا جاتا. اکثر آپ شادیوں یا ولیمے یا اس قسم کے بہت سارے فنکشنز میں جاتے ہوں گے تو اگر اس میں ٹائم 1 بجے کا لکھا ہو تو پتہ چلتا ہے جی فنکشن 4 بجے شروع ہو رہا ہے. اگر ٹائم اس میں رات کے یعنی کہ شام کے 7 بجے کا لکھا ہو تو پتہ چلتا ہے جی کہ فنکشن 11 بجے شروع ہوا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت ساری قوموں سے آگے کیوں نکل گئی، کیونکہ ٹائم ہی دنیا میں ویلتھ ہے. جو شخص اپنے ٹائم کو پراپر طریقے سے استعمال کر لیتا ہے اس کا مقابلہ کوئی شخص نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو دن ہے وہ 24 گھنٹے کا ہے، جو ماہ ہے وہ 30 یا 31 دن کا ہے، سال جو ہے وہ 365 یا 366 دن کا ہے. لیکن دیکھیں کہ کچھ قومیں بہت آگے نکل گئی ہوئی ہیں اور جبکہ بہت ساری قومیں جو ہیں وہ اپنی پسماندگی میں بہت زیادہ پیچھے رہ گئی ہوئی ہیں. تو بیسیکلی ان میں بنیادی فرق یہی ہے کہ کسی نے ٹائم کی قدر کر لی اور کسی نے ٹائم کی قدر نہ کی. جس نے ٹائم کی قدر کر لی وہ بہت آگے نکل گیا اور جس نے ٹائم کی قدر نہ کی وہ بہت پیچھے رہ گیا. تو جناب ڈنمارک کے بعد جو تیسرا ملک آتا ہے وہ جاپان ہے. جاپان کے بعد جو چوتھا ملک ہے وہ جرمنی ہے. جرمنی کے بعد جو نیدرلینڈز ہے اس کو پھر ساؤتھ کوریا ہے. اگر آپ پاکستان کی بات کریں کہ پنکچویلٹی کے حوالے سے پاکستانی کہاں پہ آتے ہیں تو میرے خیال میں آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ملک میں آج کل جو سرکاری دفاتر ہیں ان کا ٹائم شاید 7:30 بجے ہے یا کچھ جگہوں پر 8 بجے ٹائم ہے، یا پھر ہمارے ملک میں جو عدالتیں ہیں ان کا 9 بجے ٹائم ہے. تو کوئی بھی چیز، کوئی بھی ٹرین، کوئی بھی ہمارے ملک میں فلائٹ، کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ ٹائم کی پابندی نہیں کر رہا، یعنی کہ وی آر دا لیسٹ پنکچوئل نیشن. تو پھر جناب جو قوم پنکچوئل نہیں ہے، ٹائم کی پابندی نہیں کرتی ہے،
وہ قوم ترقی بھی نہیں کر سکتی۔ تو ہماری جو باقی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم ساری دنیا سے پیچھے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو پنکچویلٹی یعنی کہ ٹائم کی پابندی نہ کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ ہمارے ملک کی پسماندگی اور ہماری قوم کی پسماندگی میں ایک اہم عنصر ہے، ایک اہم فیکٹر ہے۔ تو جناب میرے یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ دنیا میں جتنی بھی اقوام یا جتنے ممالک بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں ان کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ان کی پنکچویلٹی یعنی کہ ٹائم کی پابندی ہے۔ بلکہ بعض ملکوں میں تو یہاں پر ہے، یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مطلوبہ ٹائم پر جو بھی کسی سے اپائنٹمنٹ لی ہوتی اس پہ نہیں پہنچتا تو جو شخص بھی جس کو وہ ملنے کے لیے گیا ہوتا ہے وہ صاف انکار کرتا ہے جی کہ اب آپ دوبارہ ٹائم لے کر آئیں، اب میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ تو بہرحال میں نے خود ذاتی طور پر بہت سے ممالک میں دیکھا ہے کہ ٹائم کی شدید پابندی کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے 10 بجے کا ٹائم دیا ہے تو 10 بجے سے مراد 10 بجے ہے، اگر 11 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے تو 11 بجے سے مراد 11 بجے ہے، جبکہ ہمارے ملک میں ایسے نہیں ہے، اور ہمارے ملک کے مسائل اور ہمارے عوام کے مسائل کی بھی سب سے بڑی اگر وجہ تلاش کرنی ہو تو یہی ہے کہ ہم پنکچوئل نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔